السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک ٹوٹے دل کی داستان، مریض محبت۔ اس شام وہ بھی نک سک سے تیار ہو کے اپنی محبوبہ سے ملنے نکلا تھا، مگر وہ حسین شام اس کے لیے کبھی نہ بھلانے والی دردناک شام بن گئی۔ وہ بالکل عام سا دن تھا۔ مجھے 2 دن سے شدید نزلہ زکام، اس لیے ناشتے کے بعد امی نے مجھے چائے کے ساتھ دوا دی تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ ابھی میں سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے سیل فون بجا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی فون ریسیو کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری پہلی اور آخری محبت نے مجھے پہلی بار کال کی تھی اور میں شام میں ملنے کا سن کر میں آپے سے باہر ہونے لگا۔ بخار، درد اور جسم کی بے چینی چند لمحوں میں ہی ختم ہو گئی۔ امی مجھے دیکھ کر رہ گئیں۔ بیٹا، دوا نے بڑی جلدی اثر دکھایا، کیا بتاؤں امی آپ کو؟ میں منہ میں بڑبڑایا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خوشی کی لہر میرے چہرے پہ رقص کر رہی تھی۔ اچھے کپڑے نکالنے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بار بار چیک کرنے پہ آخر ایک سوٹ پسند کر ہی لیا۔ اب جوتے پہن کے چند لمحوں میں ہی تیار تھا، جبکہ 5 بجنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وقت میرے لیے جیسے رک گیا ہو، گھڑی کی سوئیاں سست پڑ گئی ہوں، ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ میری زندگی کی سب سے حسین شام ہے جس کی میں نے برسوں پہلے خواہش کی تھی۔ وہ گھڑی آ ہی گئی۔ میں مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچا۔ وہاں علیشا پہلے سے موجود تھی۔ مجھے یہ احساس سرشار کر گیا کہ وہ مجھ سے زیادہ ملنے کو بے تاب تھی۔ تبھی تو مجھ سے پہلے ہوٹل پہنچ گئی۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے پہ نظریں جما کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور تم سے بہت ضروری بات کرنے یہاں بلایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ میں نے غیر معمولی سنجیدگی محسوس کی۔ سنو کاشان، میں امی کے ساتھ لندن جا رہی ہوں۔ ابو نے ہمارا ویزا بھیج دیا ہے۔ تم یہ بات نہیں جانتے کہ میرے اگلے ماہ شادی ہے اور میں اب مستقل لندن ہی میں رہوں گی کیونکہ میرا ہونے والا شوہر وہیں رہتا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ علیشا کی الفاظ سنتے ہی سارا جہاں مجھے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کے میں پھر اس کی گفتگو سننے لگا۔ میں تمہارے جذبات اور احساسات کی قدر کرتی ہوں۔ میں اس بات سے آشنا ہوں تم میرے مخلص دوست ہو اور واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو اور اپنانا چاہتے ہو۔ یہ بات سن کر میں جذباتی ہو گیا۔ کس قدر میں تمہیں چاہتا ہوں علیشا، اور تمہیں پانے کے لیے کتنی منتیں مانگی۔ میں تو یہ سوچ کے تم سے ملنے آیا تھا کہ میری مرادوں سے مانگی ہوئی دعائیں پوری ہو گئیں اور تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا یہ تمہارا ملنا مجھے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ کاش میں اتنے خواب دیکھ کر تم سے ملنے نہ آیا ہوتا۔ کاش تم مجھے نہ بلاتی۔ میں تمہاری یادوں کے سہارے تم سے ملنے کی خواہش میں اپنی زندگی کے دن گزار دیتا۔ کبھی تو میری دعائیں رنگ لائیں گی اور کبھی تو تمہیں رب سے مانگ کر پا لوں گا۔ اتنا عرصہ مجھ سے دور رہیں، آج بھی ملنے نہ آتی تو میری زندگی اس طرح تمہارا انتظار کرتے کرتے بیت جاتی۔ ایک ہی سانس میں بولے جا رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا ہے علیشا، مجھے اب کچھ نہیں سننا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ علیشا نے اپنا نرم اور نازک ہاتھوں سے پکڑ کے مجھے بٹھایا تو مجبوراً بیٹھ گیا۔ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اتنا ہی میں سعد کو پسند کرتی ہوں۔ میری خوشی میں تم اپنی خواہش قربان کر سکتے ہو، اتنا تو مجھے تمہاری محبت پہ بھروسہ ہے اور میں جانتی ہوں تم اپنی محبت کا مان رکھو گے جو مجھ سے کی ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ اگر مل جاؤں مجھ سے اجنبی بن کے ملنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چند لمحے مجھے غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے اچھے مستقبل کی دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے علیشا تو چلی گئی، پر میں کتنی دیر بیٹھا اسی راہ کو تکتا رہا جس سے گزر کر جانے وہ کب کی جا چکی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا تو آنکھوں میں نمی دیکھ کے امی پریشان ہو گئیں تو ان کے بے حد اصرار پر انہیں بتایا
ایک دوست مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے، پلیز مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کریں۔ یہ کہہ کے میں صحن میں پڑی کرسی پہ ڈھیر ہو گیا۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی، ماتھے پہ پسینے کی بوندیں صاف عیاں تھیں۔ یہ سب دیکھ کے امی بہت پریشان ہو گئیں، پسینہ وہ بھی دسمبر میں۔ میں مٹی کا پتلا بنا بیٹھا رہا، جو نہ تو کچھ سن رہا تھا نہ بول سکتا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ میرے حواس میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جیسے میں ایک حسین شام سمجھ رہا تھا، وہ میرے لیے کبھی نہ بھلانے والی دردناک شام ہو گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے میری محبت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر کے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کر دیا تھا۔ یہی سوچ کے میں ساری رات تڑپتا رہا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب میری آنکھ ہاسپٹل کے کمرے میں کھلی۔ اس کی جدائی نے مجھے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ صدمے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے حواس میں کب تھا۔ میں اس کے چہرے کو ہر چہرے میں تلاش کر رہا تھا۔ میرا دل و دماغ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ میرے لبوں پہ ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے کہ علیشا کی آنے والی زندگی خوشیوں کی سیج پہ گزرے، اس کے دامن میں زندگی کی سب آسائشیں ہوں۔ کچھ دن اسپتال میں رہ کے گھر آ گیا، مگر ایک بے نام سی بے چینی اور الجھن ہمہ وقت مجھے اپنے حصار میں رکھتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی، لوگوں سے ملنے جلنے سے کترانے لگا۔ تنہائی مجھے سکون دیتی ہے کیونکہ تنہائی میں علیشا کو یاد کرتا ہوں۔ وہ آخری ملاقات میرے حواسوں پہ سوار رہتی ہے، اس کو دیکھنا، اس کا میرا ہاتھ تھامنا، میں سب بھول گیا، بس یاد ہے تو وہ آخری شام۔ پھر مجھ پہ دورہ پڑ جاتا ہے، میں اپنے بال نوچنے لگتا ہوں کیونکہ اس دن اس سے ملنے گیا۔ کاش میں نہ جاتا، کاش وہ مجھے بلاتی ہی نہ۔ بس پھر میں دھاڑے مار مار کے رونے لگتا ہوں۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کے بہت پریشان اور افسردہ ہیں۔ وہ مجھے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں، مگر میں مجبور ہوں۔ زندگی کی طرف کیسے پلٹوں؟ میری زندگی ہی تو مجھ سے چھن گئی ہے۔ اب تو بس میں ایک بے جان لاش ہوں۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے مجھ سے میری خوشیاں ہی چھین لی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں۔ وہ کیا جانے، میں تو مریض محبت ہوں اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔